السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں، اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والی محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے۔
جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ اور میرے بھائیوں، جب بھی کسی نیک عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی نیک عمل ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور کسی بھی گناہ سے ہم اپنی مرضی سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کہو الحمدللہ، اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں جن کی تو ہر رات عبادت میں گزرتی ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، آدھی رات عبادت کا ثواب۔ پھر فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فجر کی نماز کی نیت کر کے سو جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے مرد، اور عورتیں گھر پر پڑھے، مرد جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے تو اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری ہر رات کو خوبصورت بنا لے اور ہمیں عشاء اور فجر کے اللہ پاک توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر بات آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے اپنی بات کو شروع کرنا ہے، اور حدیث شریف کا ایک مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ عقیدہ کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایک ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے جتنی محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 عظیم دوست، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے تینوں ساتھیوں کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حدیث شریف کو بہت توجہ سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، اور ساتھ میں بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج میرے مہمان کون بنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو عرش پر اللہ کے مہمان بنے تھے، آج وہ میرے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر ہو جائے گی، کچھ گھر میں جو حاضر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو لکھا ہے، حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت پلیٹ کے اندر شہد نکال کر لائے۔ شہد تو آپ سمجھتے ہو نا، ننداسن والے شہد ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، مدھ،
جس کو مد بھی کہتے ہیں، شہد نکال کر لائے اور پلیٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ جاوے تو سنت عمل یہ ہے کہ کھانے میں دیر ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ مہمان کو یوں لگے کہ میزبان کو میرے آنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے اور میزبان میرے آنے پر خوش ہے، میزبان کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوبصورت پلیٹ رکھی ہوئی ہے جس میں شہد ہے، اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خوبصورت پلیٹ میں پڑی جس میں شہد بھی تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بال نظر آ گیا اس شہد کے اندر۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی ہم بات چیت بھی کریں گے اور کچھ کھانے میں دیر ہوگی، اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت پلیٹ ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں شہد بھی رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک باریک سا بال بھی ہے، تو ان تینوں پر ہم اپنی اپنی کوئی بات پیش کر دیں۔ خوبصورت پلیٹ بھی ہے جس میں شہد میٹھا ہے جو بہت میٹھا ہوتا ہے، اور اس میں ایک باریک سا بال بھی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ پوری امت کی محبت ایک طرف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایک طرف، اور صحابہ کرام کے امام، اور صحابہ کرام فرماتے جب مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے، باقی کوئی صحابی بات نہ کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات کی بات کی، اور کیا بات کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب یہ خوبصورت پلیٹ جو سامنے رکھی ہوئی ہے، اس سے میں ابو بکر صدیق یہ کہتا ہوں کہ جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اور اس پلیٹ میں جو شہد رکھا ہوا ہے، جس پر میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ اس پلیٹ میں جو شہد ہے اس سے بھی زیادہ میٹھا، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اللہ نے جس کو ایمان نصیب فرما دیا، اس کو شہد میں وہ حلاوت نہیں آتی جو حلاوت ایمان میں آتی ہے، جو میٹھاس ایمان میں آتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو باریک سا بال ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو موت تک بچا کر رکھنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک کام ہے۔ یعنی 3 باتیں پیش کر دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم اپنے کمال سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ فضل کس نے فرمایا؟ بولو، اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، بلکہ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا ہے، رحم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرما دیا۔ تو میرے پیارو، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ لیکن زندگی میں جتنے بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ نے مال دیا ہے حج کرنے کا اہتمام کرتے ہو، یہ ابھی آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ نے جو ایمان ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا ہے وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی، او میرے صحابہ کرام،
नेक अमल में जितना हो सके जल्दी कर लो, नेक अमल को कल पर मत छोड़ो। बहुत सी मर्तबा हमारे मिजाज में, हमारे दिमाग में ये बातें होती हैं, फलानी उम्र में फलानी नेकी करूंगा, फलानी उम्र में फलाने गुनाह से तौबा कर लूंगा। हालांकि एक सेकंड के बाद क्या हो जावे बोलो किसी को मालूम होता नहीं है। फिक्र उक़बा की कर, उक़बा यानी आखिरत, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। एक सेकंड के बाद क्या हो जावे किसी को मालूम होता बोलो नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, जितना हो सके नेकी में जल्दी कर लो। ये मत सोचो कि फलानी उम्र में नेक बन जाएंगे, फलानी उम्र में गुनाह छोड़ देंगे। फिर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी उम्मत गुनाहों में इतनी आगे बढ़ जाएगी, अल्लाह को नाराज करने में इतनी आगे बढ़ जाएगी, गुनाह करने में हुदूद ऐसी क्रॉस कर देगी, हुदूद ऐसी पार कर देगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की ईमान को महफूज फरमा ले। दुनिया में लोग दावे करते हैं फलाने साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, फलाने साल में कयामत आ जाएगी। बोलो कयामत पर हमारा ईमान बोलो आने वाली है। बेशक एक न एक दिन ये दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन कब खत्म होगी वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। खत्म जरूर होगी, दुनिया खत्म होनी है, लेकिन कब खत्म होगी वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। लेकिन एक सही हदीस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जबरदस्त बात बयान फरमाई, जब तक अल्लाह की जमीन पर कोई एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद है, और दूसरी सही हदीस में मौजूद है हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक अल्लाह की जमीन पर कोई एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी, यानी ये दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि दुनिया के निज़ाम को अल्लाह पाक इसी तरीके से चलाते रहेंगे जैसे आज तक चलता आ रहा है। और जब कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला अल्लाह की जमीन पर नहीं होगा, फिर अल्लाह पाक दुनिया को खत्म कर देने का और कयामत को कायम कर देने का फैसला फरमा देंगे। इससे क्या मालूम होता है, अगर हम अपने ईमान में मजबूत हैं, ईमान पर जमे रहे, तो इंशाअल्लाह हमें कयामत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ईमान वालों पर कयामत नहीं आएगी, ईमान वाले खत्म होंगे, फिर दुनिया खत्म होगी। तो मैं बात क्या कह रहा था, अल्लाह पाक ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत से मालामाल फरमाया। उलमा ने लिखा है कि जब कोई आदमी जन्नत में जाने के लिए गुजरेगा पुल सिरात से, और नीचे जहन्नम होगी, थोड़ी देर के लिए वो ठहरेगा तो जहन्नम मुतासिर हो जाएगी और कहेगी, वो ईमान वाले बंदे जल्दी से गुजर जा, तेरे ईमान का नूर मेरी हरारत को मुतासिर करता है। मैं ये समझाने के लिए कहता हूँ मेरे भाइयों, पूरी दुनिया जहन्नम से पनाह मांगती है और जहन्नम ईमान वाले के नूर से पनाह मांगती है। अल्लाह ने हमें वो अजीम दौलत नसीब फरमाई है। कितने साथी को लेकर हमारे नबी मेहमान बने बोलो अपने दामाद के यहाँ? 3 साथी। अब दूसरे साथी कौन? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ये खूबसूरत प्लेट है, उससे मैं उमर ये कहता हूँ कि जितनी प्लेट ये खूबसूरत है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने वो हुकूमत और इक्तिदार, ये कुर्सी दे रखी है। हुकूमत भी ऐसी ही खूबसूरत है, इक्तिदार भी ऐसा ही खूबसूरत है, ओहदा भी ऐसा ही खूबसूरत है। और जिसको ये हुकूमत मिल जाए, जिसको ये इक्तिदार मिल जाए, जिसको ओहदा मिल जाए, उसको शहद में वो मिठास नहीं आती जो ओहदा पा लेने के बाद, हुकूमत मिल जाने के बाद, इक्तिदार मिल जाने के बाद वो मिठास महसूस होती है। और इस हुकूमत के पा लेने के बाद, ओहदे को पा लेने के बाद, इक्तिदार को पा लेने के बाद इंसाफ से काम लेना, किसी पर जुल्म न करना, किसी पर जाती न करना, किसी के हक को
ضائع نہ کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ سمجھیے کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ حضرت عمر نے اپنے مزاج کے موافق کہا کہ بھئی جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تو وہ حکومت ہے، وہ اقتدار کی کرسی ہے، اور جس کو یہ مل جائے اس کو شہد میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جو کرسی کو پا لینے کے بعد وہ مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اس میں انصاف سے کام لینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب کون ساتھی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی فرمایا کہ حضرت میں بھی کہوں گا 3 باتیں۔ پہلی بات کہی کہ جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ کا وہ علم ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی شکل میں وہ علم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جو وحی کا علم ہے، قرآن کریم کا علم ہے، احادیث کا علم ہے۔ اور جس کو یہ علم مل جائے اس کو شہد میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جو علم کو پا لینے کے بعد وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور علم پر موت تک عمل کرتے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ لیکن اب باریک اس کی بولو، میزبان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کیا زبردست بات کہہ دی اللہ کے نبی، جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ کیا بات کہی؟ چونکہ وہ میزبان تھے، یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت یہ آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ اور مہمان کو میزبان کا کھانا پسند آ جائے، مہمان کو میزبان کا اکرام پسند آ جائے تو میزبان کو وہ خوشی شہد میں نہیں ہوتی جو مہمان کے خوش ہونے پر خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے مزاج کے موافق بات کہی، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھ میں آوے بیچ میں پوچھ لینا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا، لیکن سمجھ کر بات سنیں گے، عمل بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت آنے والا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کو میزبان کا کھانا پسند آ جائے، میزبان کا اکرام پسند آ جائے تو یہ شہد میں جتنی حلاوت محسوس نہیں ہوتی اس سے بھی کئی گنا زیادہ حلاوت مہمان کے چہرے پر خوشی دیکھنے پر محسوس ہوتی ہے۔ اور مہمان کو 100% خوش کر کے واپس بھیجنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بہت سی مرتبہ نہیں کہتے شادی میں گئی یار بریانی تو اچھی تھی لیکن وہ کیا ہڈیاں منہ میں آتی تھی، وہ چھاس تھوڑی کھٹاس زیادہ لگتی تھی، وہ بریانی میں تھوڑا نمک زیادہ ڈال دیا تھا۔ بولو 100% کسی کو خوش کرنا کسی کے بس کی بات؟ ہاں اللہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا آسان بولو نہیں ہے۔ لیکن اب میں پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ چاروں یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی باتیں کہہ دی اور اندر پردے میں سن رہی ہے کون؟ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں مکان پکے تو نہیں ہوتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے۔ اندر سے اجازت مانگی، ابا اگر اجازت ہو تو اس گفتگو کا، اس بات چیت کا میں بھی حصہ بننا چاہتی ہوں، اگر مجھے اجازت مل جاوے تو میں بھی کوئی بات رکھ دوں آپ کے سامنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فرمایا بیٹی فرماؤ آپ بھی کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت حیا ہے، شرم ہے جو اللہ نے عورت کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت حیا اور شرم ہے۔ اور یہ شہد اندر جو میٹھا ہے، اور کسی عورت کو لاپک حیا اور شرم نصیب فرما دے اس کو وہ شہد میں وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی، وہ مٹھاس نہیں ہوتی جو حیا مل جانے کے بعد، شرم آ جانے کے بعد وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور پوری زندگی شرم و حیا پر باقی رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ماں بہنوں کو اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمہیں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے اسے کھلی نہیں چھوڑی جاتی، اسے چھپائی جاتی ہے۔ شریعت میں عورتوں کو پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے، اسی لیے پردہ کرنے کو کہا ہے۔ ہمارے نبی شان والے نبی، مقام والے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، اور مومنین عورتوں سے بھی کہہ دو، مومنات عورتوں سے بھی کہہ دو کہ تم پردے میں رہو۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے بولو آدمی اس کو کھلا چھوڑتا ہے؟ ہم سونے چاندی کو کھلا چھوڑتے نہیں چھوڑتے، کیوں کہ وہ قیمتی ہے۔
اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں عورت بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اسے پردے کا حکم دیا ہے۔ اور ماں بہنیں، اگر تم پردہ کرو گی تمہاری نیکی کے اثرات تمہاری بیٹیوں میں منتقل ہوں گے اور تمہاری بیٹیاں تمہیں دیکھ کر نیک بنے گی۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، شریعت کی حدود کو کراس کرنا اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، پھر اولاد سے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو توڑ کر کوئی آدمی کبھی بھی خوشی بولو حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جتنی پلیٹ خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت بولو وہ شرم و حیا ہے۔ اگر کسی عورت کو مل جائے تو اس کو شہد میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جو شرم و حیا میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم زندگی سنتے ہیں، پوری زندگی پردے کا وہ اہتمام کیا، جب دنیا سے گئی تب بھی کہا کہ میرا جنازہ دین میں نہ اٹھایا جائے بلکہ رات میں اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ باتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، ہماری ماں بہنوں کو کیا سبق دیتی ہیں؟ یہی تو سبق دیتی ہیں کہ جیسی حضرت فاطمہ نے زندگی گزاری ہے ویسی ہی آج کی مسلمان عورت کو بھی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس حیا اور شرم پر باقی رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں کہہ دوں۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں بہت مختصر صرف مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ دین اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ بولو اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے سن لو، اگر مذہب اسلام کی تعلیمات تمہارے سامنے آ چکی ہے، تمہارے سامنے دین واضح ہو چکا ہے، قرآن کریم کا پیغام واضح ہو چکا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا پیغام واضح ہو چکا ہے، سیرت تمہارے سامنے کھل کر بیان کی جا چکی ہے، تمہارے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے، اب تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرو گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہ دنیا میں قبول نہ آخرت میں قبول، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مذہب اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ میں بطور مثال 1-2 باتیں آپ کو بتلاؤں۔ بولو کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ اپنی ضرورت ہے کہ آدمی کھائے گا بولو پیٹ بھرے گا، یہ ضرورت ہے۔ لیکن مذہب اسلام کیسا پیارا اور کیسا خوبصورت مذہب، حدیث شریف میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی کھانے سے پہلے سنت کے مطابق یہاں تک ہاتھ دھو ڈالے، پھر سنت کے مطابق بیٹھے اور دسترخوان پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا کھائے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات لکھی ہے، جب کوئی آدمی کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتے سے فرماتے ہو میرے فرشتو یہ میرا بندہ کھاتے ہوئے میرا ذکر کرتا ہے، تم گواہ رہنا آج کا دن اس کا کھانے میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اس نے میری تعریف کی ہے، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس کا آج کا دن روزے میں شمار ہوگا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ کا شکر ادا کیا، دنیا والوں کی نظر میں ہم نے کھانا کھایا ہے لیکن پیدا کرنے والے اللہ کی نظر میں ہمارا اتنا وقت عبادت میں گزرا ہے۔ بولو اس سے خوبصورت مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے خوبصورت دین کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی مذہب میں کمانا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، تو اس امتی کا چہرہ اللہ پاک قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار کر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والی ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے، حلال کمائی سے بولو اللہ نے روکا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، مسلمان مالدار ہو سکتا ہے دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ تو مالدار بننا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے
ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا سن لی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ایسی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ پاک اگر کسی کے گناہ کو معاف کر دے، بولو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اللہ وسعت والا مکان عطا فرما دے وے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ وبارک لی فی رزقی، اور جب اللہ پاک کسی کو روزی دینے کا فیصلہ کر دے، کسی کی روزی میں برکت ڈالنے کا فیصلہ کر دے، تو اس کی روزی پر کوئی جنات اور جادو کا حملہ ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دنیا دار ہونا بری بات ہے۔ جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ مالدار ہیں، اور جو پھنسے ہوئے ہیں وہ دنیا دار ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی حلال کمائی کرتے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا بھی کما رہے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی حلال کمائی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس بندے پر اللہ کی محبت کی نظر ہوگی اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، لیکن شرط یہ ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت داری کے ساتھ سچ بول کر اگر بزنس کرے تو کل ان بزنس میں لوگوں کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو بولو دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن پیدا کرنے والے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے، آپ خود سلام میں پہل کر دیتے تھے، بلکہ علماء جانتے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے، اور علماء فرماتے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، آدمی کی اکڑ بھی ختم ہوتی ہے۔ کوئی آدمی سلام کا انتظار کرے تو ہو سکتا ہے کہ کبر آ گیا ہو، تکبر آ گیا ہو، گھمنڈ آ گیا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گھمنڈ سے، تکبر سے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں ہے اور ہم نے کسی کے سلام کا انتظار نہیں کیا، وہ الگ بات ہے، اللہ دل کے حال کو، نیتوں کو جانتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں اچھی ٹوپی پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھے جوتے پہنتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے، چونکہ دل میں خوشی ہوتی ہے، اچھا کپڑا پہنا ہے، اچھی ٹوپی پہنی ہے، اچھا جوتا پہنا ہے، تو کیا یہ گھمنڈ تو نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ یعنی وی آئی پی زندگی کوئی آدمی حلال کمائی سے گزارتا ہے، حلال کمائی سے وی آئی پی زندگی جیتا ہے تو یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ اچھی ٹوپی پہننا، اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور اپنے بندے پر جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور ضدی ہو کہ وہ حق بات سامنے آ جاوے لیکن اس کو قبول نہ کرے، اس کو ایکسپٹ نہ کرے، یہ آدمی گھمنڈی ہے۔ تو گھمنڈ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی کسی کے سلام کا بولو انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خود بڑھ چڑھ کر سلام کرتے تھے، اس میں ثواب زیادہ ہے اور تواضع کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اللہ پاک اسے بہت اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، لوگوں میں اسے بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے دل میں گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے، دوسروں سے اکڑ کرنے لگے، گھمنڈ کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے الفاظ کی بات کر رہا ہوں، حضور کے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین گھمنڈی آدمی کو مخلوق میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ جتنا کتا ہماری نظروں میں ذلیل ہے، جتنا خنزیر ہماری نظروں میں ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ گھمنڈی آدمی اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو خانقاہ میں آتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں آتے ہیں، تو یہ محنت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا لے کہ دل ہر ایک کے لیے وسیع بن جائے، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اگر یہ وصف ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہمارے نبی ہمیشہ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ تو میرے دل میں مجھے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، لوگوں میں بڑا بنا لے۔ اور آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا لوگوں سے تو پھر وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے، اور یہ سلام کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج سے نیت کرو کہ بڑھ چڑھ کر ہم سلام کے پیغام کو عام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں، ہمارے نبی کے حدیث کا فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں آدمی سلام کو چھوڑ دے گا، سلام کرتے ہوئے شرماتے لوگ، سلام کرتے والا کہ کتنی بہترین دعا ہمارے نبی نے سکھلائی، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ پاک سلامتی میں رکھے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بولو پریشان کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے صحابی آ رہے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سامنے سے صحابی آ رہے تھے، جیسے صحابی سلام کرتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، الا تصاحفونی، قریب آئے تو پوچھا کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہا، نہ اللہ کے نبی، مصافحہ نہیں کروں گا۔ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، پیچھے کر لیا، مصافحہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ان کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو کس کے ہاتھ ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ۔ لیکن صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، اور کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ کہا، اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا، اللہ کے نبی معافی چاہتا ہوں، میں بہت غریب آدمی ہوں۔ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی بہت غریب ہوں، مدینے میں رہتا ہوں، اور 14 سال سے میرا یہ کاروبار ہے کہ میں مدینے کے جنگل میں جاتا ہوں، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا ہوں، اور لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور اس سے جو انکم ہوتی ہے اس انکم سے میں اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرتا ہوں، محنت بہت کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ بہت سخت کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے کا کام کرنے والے ہیں، ٹائر پنچر کا کام کرنے والے ہیں، جن کا کام بہت زیادہ سخت ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ بھی بولو بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ تو بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور آپ کے ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہے، آپ کے ہاتھ تو پھول جیسے ہیں۔ اللہ کے نبی میں اپنے سخت ہاتھوں سے مصافحہ کر کے آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتا، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، آپ کے دل کو دکھی کرنا نہیں چاہتا، میرے ہاتھ بہت سخت ہو چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی طاقت اور قوت دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی طاقت سے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اب تو ان ہاتھوں کا مصافحہ نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہونٹوں سے چومنے والا ہوں۔ اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا، جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے سخت ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات،
جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ نے کمانے سے بھی بولو نہیں روکا ہے۔ بہت مختصر انشاءاللہ 5-7 منٹ میں بات ختم کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو مذہب اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، جس میں کھانا عبادت، اگر پانی پیے سنت کے مطابق تو پانی پینا عبادت، بزنس اللہ کی رضا کے لیے کرے تو بزنس کرنا عبادت۔ اسی طریقے سے بولو روزانہ ہم رات کو سوتے، رات اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے۔ وضو کرنا کوئی مشکل کام بولو نہیں ہے، وضو کر لے، رات کو وضو کر کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے دے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ پاک اس سے شیطان مردود کو دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرشتے اس کے جسم سے ٹچ ہو جاتے ہیں۔ اور ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ رات کو آنکھ کھلے گی، وضو کر کے سوئے ہیں، جو مانگیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے منظور کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور رات کو سنت کے مطابق ہم سوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو پوری رات سویا ہے، لیکن اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کی رات سونے میں شمار نہیں ہوگی بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوگی، اس لیے کہ یہ میرا بندہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سویا ہے۔ تو بولو اس سے خوبصورت دن کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو پوری رات سوئے اور اللہ رب العالمین ہماری رات بولو کس میں شمار کرے؟ عبادت میں شمار کرے۔ بس اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت بولو کیا ہے؟ وہ مذہب اسلام، وہ دین اسلام ہے۔ اور جس کسی کو اللہ پاک مذہب اسلام، دین اسلام عطا فرما دے، اس کو شہد میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جو مٹھاس مذہب اسلام پر چلنے پر محسوس ہوتی ہے۔ اور اس میں ہمیشہ مذہب اسلام پر چلتے رہنا، واپس نہ آنا اور مذہب اسلام پر قائم و دائم رہنا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر آپ نے بھی 3 باتیں کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں کہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں کہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں کہی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں کہی، جبریل امین نے بھی 3 باتیں کہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 باتیں کہتا ہوں۔ جتنی یہ پلیٹ خوبصورت ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت اللہ کی محبت ہے۔ اور جس کسی کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو یہ شہد میں اتنی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی جتنی اللہ کی محبت میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور وحی کے آثار اللہ رب العالمین نے خود کہا میرے محبوب میں خود بھی 3 باتیں کرنے والا ہوں۔ شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور ختم کس پر ہو رہا ہے؟ اللہ کی بات پر۔ ختامہ و ختامہ مسک، شروعات اللہ سے اور ختم حضرت اللہ رب العالمین۔ جب ہمارے نبی نے بات بیان فرمائی پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اتر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ پلیٹ جتنی خوبصورت ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ جنت ہے جو میں نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اور جس کسی کو یہ جنت مل گئی، جس کسی ایمان والے کو یہ جنت مل گئی، اسے شہد میں وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوگی جو جنت میں مٹھاس محسوس ہوگی۔ اور اس جنت کو پانا، یہ بال اندر جو باریک ہے وہ راستہ پل صراط کا راستہ جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو میرے پیاروں وہ جنت پانی ہے کہ نہیں پانی ہے؟ دنیا کی زندگی بہت شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں دکھی ہے، بولو دکھی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی ٹینشن کسی نہ کسی کو ضرور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا آپ میں سے کوئی ہے جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو؟ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی گھر ہو تو مجھے بتاؤ، ہم خود رہنے کے لیے آ جاوے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دکھ اللہ کی طرف سے ضرور ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے ضرور ہے۔ لیکن آزمائش میں اللہ مبتلا بھی کرتا ہے، آزمائش کو ختم کرنے والا بولو کون ہے؟
اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں ایک چھوٹا سا استغفار بتاتا ہوں، اس استغفار کی برکت سے اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، روزانہ 313 مرتبہ، یہ تعداد ہے 313 مرتبہ، زندگیوں میں چین سکون ختم ہو چکا ہے، اللہ پاک چین سکون نصیب فرما دیں گے۔ حلال پاکیزہ روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ حلال پاکیزہ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طریقے سے قرضوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی ہے، اس استغفار کے اہتمام کی برکت سے اللہ پاک پہاڑوں سے بھی بڑے قرض سے نجات اور چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی تکلیفیں ہیں، بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، سہ بھی نہیں سکتے ہیں، وہ استغفار کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ 18ویں پارے میں، بہت چھوٹا استغفار ہے، استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بس کیا مشکل ہے؟ اب ترجمے پر ذرا توجہ دیجئے۔ رب پالنے والا، جس کے معنی تو کتنے وسیع، صرف رب پر بیان کرنے بیٹھے تو گھنٹوں گھنٹوں نکل جاوے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب گناہوں کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، اور بہترین رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بس کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام کرو، اور اس استغفار کو استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھو، اللہ پاک بہت جلدی چھٹکارا دکھوں سے نصیب فرما دے گا، سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کرا لیں۔